جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ موضوع ہمارا اسلام کی عقیدی تبدیل و تفصیل، ایسے موضوعات اور ایسی علمی شخصیات کی زبان سے جب جاری گزاری ہوں تو یہ چاہتا ہے کہ وقت کم جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا، وقت نہیں ہوتا۔ اسی کمی وقت میں ہم نے زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا ہے اور پوری کوشش ہوگی آپ تک آپ کے سوالات کے جواب یہ جائیں گے۔ آپ کے سوالات جی ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی طرف سے پہلا پوچھا گیا سوال کہ نیت المومن خیر من عمله ونیت القاتل شر من عمله کا مفہوم واضح کریں۔ تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے سمجھ نہیں آ رہی میرے خیال میں، تھوڑا سا۔ ہاں جی جس مائک سوال یہ کیا ہے جی نیت المومن خیر من عمله ونیت القاتل شر من عمله کا مفہوم واضح کرنا۔ میرے محترم بات یہ ہے کہ انما الحدیث مشہور ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی شیعہ تمام کتابوں میں موجود ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کی قبولیت یا ان کی منظوری کا دار و مدار انسان عمل کرنے والے کی نیت پر ہے۔ اگر وہ خدا کے لیے کرتا ہے تو پھر اس کو اللہ اجر دے گا، اور اگر وہ لوگوں کے لیے کرتا ہے کہ لوگ اس کی تعریف و توصیف کریں، فلانا بڑا نمازی ہے، تے فلانا بڑا غازی ہے، تے فلانا بڑا روزہ دار ہے، تے فلانا بڑا تہجد گزار ہے، تو اس کو ثواب بھی یہی ملے گا جو لوگ کہہ دیں گے، بس یہی اس کا اجر ہوگا۔ بروز قیامت خدا فرمائے گا نہ تو نے میری خاطر عمل کیا تھا تے تو پھر مجھ سے لینا کیا چاہتا ہے، لوگوں کے لیے کیا تھا، لوگوں نے تیری تعریف کر دی۔ اور یہ بھی ایک معصوم سے پوچھا گیا تھا کہ مولا مومن عمل تھوڑے کرتے ہیں لیکن جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ایسا کیوں ہے؟ مجرم عمل تھوڑا برا کرتے ہیں تو ہمیشہ جہنم میں گلتے سڑتے رہیں گے۔ امام نے فرمایا تھا یہ ان کی نیت کا پھل ہے۔ مومن کی نیت تھی کہ اگر ابد الآباد تک بھی زندہ رہے گا تو نیکیاں کرتا رہے گا، اس کی نیت کی وجہ سے خالق اس کو ہمیشہ میں جنت میں رکھے گا۔ اور کافر کی نیت یہ تھی کہ ابد الآباد تک بھی زندہ رہے گا، اپنے کفر و شرک پر اڑا رہے گا تو خدا اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈالے رکھے گا، تو اس کے کفر کی وجہ سے اور اس کی بری نیت کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا کہ نماز پڑھنا اتنا اہم نہیں، اصل نیت کے اندر خلوص پیدا کرنا اہم ہے۔ حج کرنا مشکل نہیں، للہ فی اللہ کام کرنا مشکل ہے، لوگوں کی مدد کرنا کوئی مشکل کام نہیں، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنا مشکل ہے۔ تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی آدمی کام کرے وہ للہ فی اللہ کرے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ جی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میرے عزیز محترم، معجزہ اور جادو میں 10 فرق تو میں نے اپنی آسن فوائد میں گنوائے ہیں، لیکن مختصر لفظوں میں یوں کہوں گا کہ معجزہ اور جادو میں یہ فرق ہے کہ جادوگر ایک چیز کی شکل بدلی ہوئی دکھا تو سکتا ہے، حقیقت کو بدل نہیں سکتا۔ وہ دکھائے گا آپ کو کہ سنگریز آپ کو جو ہیں وہ ماشاءاللہ آپ کو انگور نظر آئیں گے، لیکن منہ میں ڈالیں گے تو وہ سنگریز ہوں گے، انگور نہیں ہوگا۔ لیکن معجزہ میں قلب ماہیت ہو جاتی ہے، وہ سنگریزوں کو موتی بنا سکتا ہے، موتیوں کو سنگریزہ بنا سکتا ہے، موتیوں کو انگور بنا سکتے، انگوروں کو پتھر بنا سکتا ہے، اور جب منہ میں ڈالیں گے تو تاثیر بھی بدلی ہوئی نظر آئے گی۔ لہذا وہ حقیقت ہوتی ہے، یہ مجاز ہوتا ہے، وہ نظر بندی ہوتی ہے، یہ حقیقت ہوتی ہے، وہ فراڈ ہوتا ہے، یہ اصلیت ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جادوگر عموماً بدماش ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، ناہنجار ہوتے ہیں، جو معجزہ دکھاتے ہیں وہ نبی ہوں یا امام، وہ پاک باز ہوتے ہیں، معصوم الخطا ہوتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کی شکل صورت بتاتی ہے کہ یہ حقیقت پسند ہے، یہ معاذ اللہ ایسے ویسے نہیں، تو ان کی جو ہے صورت بتاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب موسیٰ نے عصا پھینکا اور وہ سانپ اپنا اژدہا بن گیا اور ان کی جادوگروں کی رسیوں کو نگل گیا، تو ان کو پتہ چل گیا تھا، جادوگر تھے وہ جانتے تھے کہ جو حقیقت کو بدل سکتا
ہے وہ جادو نہیں ہوتا، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور انہیں جو رسیاں ڈالی تھی تو لوگوں کو سام نظر آتے تھے۔ خالق فرماتا ہے یخیل الیہم، لوگوں کے اس تخیل میں چیزیں ڈالی گئی تھی کہ شاید یہ سانپ آئیں، حالانکہ رسیاں تھیں اور ان میں پارا بھرا ہوا تھا جو دھوپ کی وجہ سے حرکت کر رہی تھی۔ لیکن حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا، اللہ نے اژدہا بنا دیا، ساری رسیوں کو نگل گیا۔ تو سب سے پہلے جادوگروں کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ فراڈ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ جی میرے محترم، یہ ایسا سوال ہے کہ معذرت کے ساتھ عام سادات کرام کو بھی یہ پوچھا جائے کہ سید کسے کہتے ہیں تو عموماً جواب ملتا ہے جو جناب امیر المومنین اور خاتون قیامت کی اولاد ہیں وہ سید ہیں۔ اس جواب کی بنا پر معاذ اللہ پھر نہ نبی سید رہتے ہیں تو نہ خود مولا علی، تو نہ جناب امیر کی دوسری وہ اولادیں جو دوسری بیویوں کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ لہذا فقہا نے جہاں خمس کے احکام لکھتے ہیں کہ خمس سادات کا حق ہے، تو تمام چھوٹی بڑی کتابیں جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں، الف والی کتاب بے والی سے لے کر یہ تک چلے جائیں، سب نے لکھا ہے کہ جس کا سلسلہ نسب حضرت ہاشم تک پہنچ جائے ان کو سید کہتے ہیں، وہ خمس کے حقدار ہیں۔ پھر آگے جناب ہاشم کی ساری اولاد سید ہے، جناب امیر کے سارے چاروں بھائی سید ہیں، لیکن ان میں سے جو جناب امیر کی اولاد ہے ان کو دوسرے بھائیوں کی اولاد پہ فضیلت حاصل ہے۔ جناب امیر کی اولاد پھر دو قسم کی ہے، ایک خاتون قیامت کے بطن اطہر سے ہے، ایک دوسری بیویوں کے بطن سے ہے۔ تو جناب خاتون قیامت کے بطن سے جو جناب امیر کی اولاد ہے ان کو سب پر برتریت اور افضلیت حاصل ہے، پر یہ مطلب نہیں کہ دوسرے سید نہیں۔ سید وہ ہے جس کا سلسلہ نسب جناب ہاشم تک پہنچ جائے، آگے درجے الگ الگ ہیں۔ صلوات پڑھو محمد والا۔ جی یہ ایسے سوال میں گزارش کروں گا جیسے سنی شیعہ کی پھوٹ تفریق ہوتی ہو۔ آپ اتنا جانتے ہیں کہ پیغمبر کا کوئی قول، پیغمبر کا کوئی فعل اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ سب کا ایمان ہے یا نہیں؟ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، پیغمبر اس وقت تک منہ کھولتے ہی نہیں، زبان سے کچھ بولتے ہی نہیں جب تک اللہ کی وحی کا مطالعہ نہیں کر لیتے۔ اگر یہ ایمان ہے تو پھر سوال کرنے والے کو اپنے سوال پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ یہ کہنا کہ پیغمبر نے فلانے کے ساتھ کیوں شادی کی تے فلانی سے کیوں نہیں کی، فلانے کے ساتھ پیغمبر نے کیوں رابطہ رکھا تے فلانے سے کیوں نہیں رکھا، تو یہ تو پھر جو پیغمبر سے زیادہ علم کا مالک ہو یا فضل و کمال کا مالک ہو، یا ان سے زیادہ عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہو، ایسا شاید وہ کہہ سکے۔ لیکن ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کے یہ قطعاً ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کے کفر کی بو آتی ہو۔ لہذا پیغمبر کا ہر کام، ہر کلام، وہ کسی سے جنگ لڑتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم کے ساتھ، کسی سے صلح کرتے ہیں تو بھی اللہ کے فرمان کے ساتھ، کسی کا دروازہ بند کرتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم کے ساتھ، کسی کا کھلا رکھتے ہیں تو بھی اللہ کے فرمان کے ساتھ، کسی کو طلاق دیتے ہیں تو بھی اللہ کے حکم کے تحت، کسی سے نکاح پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کے فرمان کے تحت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس سے زیادہ اس مسئلے کی وضاحت میں جانے کی ضرورت نہیں، اور آپ حضرات کو بھی محتاط رہنا چاہیے کہ ملک کے حالات کہاں کیا ہیں اور کیا سے کدھر جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی سوال کرنا، ایسی کوئی حرکت کرنا، کوئی ایسی بات کرنا جس سے تفریق بین المسلمین کی بو آتی ہو، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے، کیونکہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ جیسا کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے تو مرد یا بچے دروازے پر آتے ہیں، یہ ممکن ہے کہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا دروازہ کھٹکھٹائیں پر بعد تشریف لائیں؟ میرے عزیز، پھر وہی دوسرا پھر یہ سوال ایسا ایسے پھر منافرت کی بو آتی ہے۔
یہ کہ بی بی کیوں خود دروازے پر آئیں، اس کا جواب اس میں ہے کہ دروازے پر آنے والوں نے کس لب و لہجے میں گفتگو کی تھی۔ وہ گفتگو کا نتیجہ تھا کہ بی بی نے کوئی بچہ نہیں بھیجا، کوئی بچی نہیں بھیجی، کوئی ملازمہ نہیں بھیجی، آ کے فرمایا تھا اس گھر کے ساتھ یہ سلوک کرو گے جس میں فاطمہ الزہرا رہتی ہیں، بس اسی کا جواب اس میں۔ اس سے زیادہ حالات مجھے اجازت نہیں دے کہ میں اس کی توضیح میں جاؤں۔ جی جی نماز میں دعائے قنوت میں اس طرح دعا مانگ سکتے ہیں، رب انی مغلوب فانتصر۔ جتنی دعائیاں آیات ہیں ساری پڑھ سکتے ہیں، ہر جائز دعا مانگ سکتے ہیں، البتہ شیخ صدوق کا فتویٰ ہے کہ عربی کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں، جبکہ باقی ہمارے سب فقہا کا فتویٰ یہ ہے کہ عربی زبان میں مانگیں، ہر جائز بیمار کی شفا کے لیے، کسی کی صحت کے لیے، کسی کی اولاد کے لیے، وسعت رزق کے لیے، ہر جائز دعا قنوت میں مانگی جا سکتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وسلم۔ میرے محترم، یہ ایک مسئلہ ہے جس کا سنی شیعہ سے تھوڑا سا اختلاف ہے۔ ہمارے برادران اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ خمس صرف اس مال میں واجب ہے جو اسلامی جنگ کے نتیجہ میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو کہ کفار کا مال ان کے ہاتھ آئے، وہ صرف اس کو مال غنیمت کہتے ہیں اور اسی سے خمس کے وجوب کے قائل ہیں۔ لیکن مذہب شیعہ میں اس کے علاوہ 6 چیزیں اور بھی ہیں جن پر خمس واجب ہے، اور وہ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام سے پہلے لفظ غنیمت کتابوں میں موجود تھا۔ عربی زبان بڑی وسیع ہے، تو جب کفر و اسلام کا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا، کوئی جنگیں نہیں تھیں، تو اس وقت جو غنیمت کا لفظ ہے کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا؟ تو لہذا لغت عرب کے لحاظ سے الغنیمت کیا ہے؟ الافادہ، تو جیسا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا واللہ ہی الافادۃ یومن بیومن، روزانہ جو آدمی کسب کمال، کسب مال و منال کرتا ہے، جو کوئی کماتا ہے پھر کھاتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ مال غنیمت ہے۔ اسی بنا پر ہمارے فقہا نے یہ کہا کہ جو اس غنیمت کے علاوہ جس کو جنگ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، اگر آدمی کاروبار کرتا ہے، کوئی سروس کرتا ہے، غوطہ لگاتا ہے، کوئی اس کو خزانہ مل جاتا ہے، معدنیات میں سے کوئی معدن اس کے قبضے میں آ جاتا ہے، تو ان چیزوں میں اگر وہ آدمی کے پاس پہنچ جائیں تو اس کی جو بچت ہے اس پر